الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ اب اس حدیث میں جو یہ آخر میں فرمایا نا کہ بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، اب مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کوئی بندہ ساتھ میں بیٹھا ہو اور ہر درود پر کوئی اسے 5000 روپے کا نوٹ پکڑاتا رہے کہ جتنے درود پڑھو گے تمہیں پیسے ملتے رہیں گے۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، اب بتائیں کتنے درود پڑھے گا؟ وہ پڑھتا ہی رہے گا، کہے گا اور کوئی کام ہی نہیں کرنا، اس سے اچھا کام کیا ہے؟ تو جب بھی آپ کو بریک ملے نا، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، تو وہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس میں ذکر و درود پڑھتے رہا کریں۔ بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں، جتنا درود پڑھیں گے اتنی رحمتیں برستی رہیں گی۔ سبحان، تلاوت کر لیں، درود پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تو اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ اس میں خوب برکتیں ملیں گی۔ درود پاک پڑھ لیں، محبت سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصیاں سے دور ہوں گے جو بھی پڑھیں درود، عصیاں سے دور ہوں گے جو بھی پڑھیں درود، گھیرے رہے گی ان کو رحمت درود کی۔ مقبولیت دعا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ، مقبولیت دعا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ، دیکھی ہے یہ بھی اکثر حکمت درود کی۔ اللہ درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی آیت ہے 207 نمبر آیت ہے، سورت ہے سورہ بقرہ اور پارہ نمبر ہے 2۔ اللہ قریب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم اب سمجھیں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں ایک ایسا دردناک انسانی تاریخ کا واقعہ پیش آیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس روز اہل بیت پاک پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے، آج تک اس کی کسک، اس کا درد دل میں موجود ہے۔ آج بھی ہم کربلا کے جب دردناک واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ اہل کربلا پر پانی کا بند کیا جانا، تپتے صحرا پر وارثانے کوثر و سلسبیل کا پیاس کو برداشت کرنا، حضرت علی اصغر کے مبارک گلے پر لگنے والا وہ تیر، حضرت علی اکبر کی بھری جوانی میں شہادت کو گلے لگا لینا، ان نیک اور پارسا خواتین کا اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود اپنی حیا اور اپنے پردے کا خیال رکھنا، آخر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دین کی سربلندی کی خاطر سر مبارک کا نذرانہ پیش کرنا، اس قیامت نما واقعے کو صدیاں بیت گئی ہیں، اپروکسیمیٹلی 1400 سال ہو گئے ہیں۔ اب آپ غور کریں، مگر آج بھی اس کا ذکر سنتے ہیں، آج بھی اس کی بات سنتے ہیں تو عاشقوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، سینوں سے آہیں بلند ہوتی ہیں، دل ایک حسرت، مایوسی اور تمنا میں ڈوب جاتا ہے کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا، ادب سے میں بھی اپنے سر کا نذرانہ نبی پاک کی آل کے آگے پیش کر دیتا، مگر یہ موقع ہمیں ملا نہیں۔ لیکن یہ تمنا کرنا، یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی یاد منانا بھی بعض اوقات کیسے بخشش کا سبب بنتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالی، یہ اپنے زمانے کے لیڈر تھے،
ان کے سامنے ان کی فوج جمع ہوئی. جب اپنی اتنی بڑی فوج دیکھی نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, دل غمگین ہو گیا. کہتے ہیں کاش امام حسین کے زمانے میں میرے پاس اتنی بڑی فوج ہوتی, میں ساری فوج لے کر جاتا, اپنے آپ کو بھی ان کے قدموں پہ قربان کرتا, اپنی ساری فوج جو ہے امام حسین کے قدموں میں قربان کرتا. راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن لیث کا جب انتقال ہوا نا تو مرنے کے بعد کسی نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایک بار محبت امام حسین میں دل میں جو خیال آیا تھا نا کہ اگر میں بھی وہاں ہوتا, میری فوج بھی وہاں ہوتی اور ہم سب ان کا ساتھ دیتے, تو اللہ کریم نے اس مبارک خیال کی برکت سے میری بخشش فرما دی. تو اہل بیت کی محبت کی کیا بات ہے. اور جی اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث کا مضمون ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب اپنی جان سے زیادہ میری جان سے یعنی مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی ہم سب اپنے آپ سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. پھر فرمایا اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار نہ کرے. یعنی ہمیں اپنے بچوں, اپنی فیملی اور اپنے خاندان سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے کرنی ہے, اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے یہ حادثہ, یہ جو واقعہ کربلا ہے, یہ حادثے کی طرح نہیں اس کو ٹریٹ کرنا کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا, ایک سانحہ ہو گیا. سانحہ دنیا میں تو بہت سارے ہوئے ہیں. ابھی پلین کریش ہوا, کبھی ٹرین کا حادثہ, کبھی کوئی معاملہ, کبھی کہیں کوئی جنگ ہو گئی. یہ صرف سانحہ نہیں ہے, اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس واقعے کو یاد رکھوایا گیا ہے. اور اللہ اکبر, قدرت نے اس واقعے کو دلوں میں کیسے زندہ رکھا ہے, کیونکہ یہ سبق ہے. گویا یہ ایک درس زندگی ہے جو ہر سال محرم میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ امام الانبیاء کی اولاد پاک نے کس رنگ میں زندگی کو گزارا. ان سے سبق سیکھو اور اپنی زندگی کو ایک پراپر لائن پر لے کر آئیں. اب میں آتا ہوں آیت کی طرف. اب یہ پس منظر آپ کے جب ذہن میں ہوگا تو آیت مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا, اب اس آیت کو میں تھوڑا سا بریک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے. یہاں لفظ من کا معنی ہے کچھ, یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں. اب جس مرتبے اور ذکر کی بات آنے والی ہے, جس مقام کی بات آنے والی ہے, اس کی تمنا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, مگر وہ مقام ملتا بہت تھوڑوں کو ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, چاہتے سب ہیں کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم. چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. چاہتے تو سب عروج مل جائے. کوئی کہتا ہے یار میں بھی چاہتا ہوں دین کے لیے کوئی بڑا کام کر لوں, کوئی چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کوئی جناب دنیا میں بڑا کام کر لوں, میں بھی پاپولر ہو جاؤں. مگر کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے تقاضے ہوتے ہیں. پہلے وہ قلب سلیم تو لائے, پھر اوج سریا ملنا ہے نا. تو قرآن کیا کہتا ہے, تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے قرآن میں فرمایا من یشری نفسہ, کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں. کس کو بیچتے ہیں وہ آگے بتاتا ہوں, مگر جان ہم سارے ہی بیچ رہے ہیں. جان کیا ایکچولی سانسیں ہیں نا. کوئی سانسیں فضول کام میں خرچ کر رہا ہے, کوئی سانسیں دنیا کمانے میں خرچ کر رہا ہے, کوئی اپنی سانسیں حرام کام میں خرچ کر رہا ہے, کوئی اپنی سانسیں ضائع کر رہا ہے غلط کاموں کے اندر. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانیں کہاں بیچتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں. آگے قرآن کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن کیا تھا, سوچ اور مقصد جو اس پورے واقعے کے پیچھے کام کر رہا تھا. اللہ اکبر. مولانا حسن رضا خان صاحب نے یہ پوری بات, یہ ویژن ایک شعر میں سمجھایا. وہ کہتے ہیں مصطفیٰ بائے خریدار اس کا اللہ مشتری, خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت. اللہ اکبر. آپ فرماتے اس کا بائر کون تھا, اس کا سیلر کون تھا, اور پروڈکٹ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں سیل کرنے والے, بیچنے والے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خریدار کون ہے؟ رب خرید رہا ہے. اور بیچا کیا جا رہا ہے؟ میرے آقا نے اپنی اولاد کی جانیں رب کی بارگاہ میں پیش کی ہیں. ایسے تربیت کی امام حسین اور اپنے خاندان والوں کی کہ سب نے کربلا میں اپنی جانیں دے دی. اور پھر کیا ہوا؟ خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت. یہ کیسا سودا ہے جس کی جو قیمت ملنی ہے, جس میں جو انعام ملنا ہے, وہ جنت کے عظیم عظیم نعمتیں ہیں.
ہیں اور وہ کاروان اہل بیت نے حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشتگانے اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے۔ باتیں تو کرنا سب کو آتی ہیں، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ گھر بھی لٹایا، جان بھی لٹائی، اور یہ سب کس لیے؟ دین مدین کی سر بلندی کے لیے۔ تو سبحان اللہ، اب یہ واقعہ کربلا کا جو ابتدائی مقصد تھا، جو اہم مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ جو قرآن کی اس آیت کا جز ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے امام علی مقام کو باقاعدہ صحابہ کرام نے روکا تھا، آپ نہ جائیں۔ ایک تو بچپن میں مشہور تھا، مدینہ منورہ میں بہت سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا، خود نبی پاک کو معلوم تھا، بلکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ مگر جب مدینے سے کربلا جانے کا وقت آیا تو اس وقت بھی کئی صحابہ کرام نے روکا کہ آپ مت جائیے، کوفہ جانے کا وقت ہے۔ کہا کوفہ والے وفا نہیں کرتے، حضور آپ نہ جائیں۔ اور صحابہ کرام کو یہی خوف تھا کہ یہ کہیں وہی وقت تو نہیں کہ جس میں ان کو شہید ہونا ہے اور اسی سفر میں یہ شہید نہ کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے دو جواب ہوا کرتے تھے۔ ایک بات بہت کلیئرلی سن لیجئے، انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ایسے لوگ بھی آ گئے معاذ اللہ جو اس عظیم واقعے کو، اس عظیم قربانی کو دوسرا رنگ دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، معاذ اللہ امام حسین کو جناب حکومت چاہیے تھی۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ امام حسین تو پہلے ہی جس کو کہیں بادشاہوں والی لائف تھی ان کی، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا تھا، بڑے بڑے حکمران آ کر آپ کو وظائف پیش کرتے تھے، اور نبی پاک کے مدینے میں رہ رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھا مدینہ چھوڑ کر کربلا جانے کا یا کوفہ جانے کا؟ جناب امام حسین کہا کرتے کہ مجھے کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں، وہ مجھے بار بار یہ خط لکھ کر بلا رہے ہیں کہ یا امام آپ تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین فرمایا کرتے اگر آج میں کوفہ نہ گیا تو یہ کوفہ والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو امام حسین کو بلاتے رہے، وہ تشریف نہ لائے، ہم ان کی بیعت نہ کر سکے۔ یہ دینی ذمہ داری تھی، یہ ان کا درد تھا جو امام حسین وہاں پر گئے۔ تو یاد رکھیے آپ جنگ لڑنے نہیں، آپ اقتدار لینے نہیں، آپ تو اسلام کی دعوت اور نیکی کی دعوت دینے گئے تھے۔ ارے کوئی لڑائی کرنے اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاتا ہے، کوئی 6 مہینے کے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو لے کر جاتا ہے، آپ تو دعوت پر گئے تھے، بلاوے پر گئے تھے۔ اچھا جب صحابہ کرام آپ کو انٹرسپٹ کر رہے تھے نا کہ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، وہاں معاملات اچھے نہیں ہیں، تو امام حسین نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو آپ کے کزن بھی تھے کہ آپ جا کر پہلے حالات دیکھیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جب وہ وہاں پہنچے تو کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ ایوریبڈی کم اینڈ جوائن ہم۔ آپ تو بہت خوش ہوئے کہ اتنی عزت دے رہے ہیں، سارے یزید کے خلاف ہیں، سارے امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے امام حسین کو لیٹر لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیں کوفہ، یہاں تو معاملہ بڑا اچھا ہے۔ مگر وہاں خط لکھنا تھا اور یہاں کوفیوں نے بے وفائی کرنا شروع کی۔ اب ابن زیاد نے ان کوفہ والوں کو ڈرایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اگر تم نے یزید کے خلاف جانا شروع کیا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، تمہاری پراپرٹی ضبط کر لوں گا، تمہارے لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ ایک ایک کر کے لوگ دور ہوتے گئے، حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کوئی نہیں تھا، مگر آپ کے وہ تاریخی جملے تھے۔ آپ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے امام حسین کی فکر ہے کہ میرا خط لکھنے کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ سے مکہ اور اب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال صحابہ کرام پھر بھی روکتے رہے۔ تو امام حسین کا تاریخی جواب سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں میرے نانا جان کی زیارت ہوئی ہے اور میرے آقا نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں یہ ذمہ داری ضرور نبھاؤں گا۔ عرض کیا کہ حضور وہ خواب میں کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے جو میں جیتے جی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کی رضا تھی، اسلام کی ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ they know very well، ان سب کو پتا تھا کہ ہم نے اس سفر میں شہید ہونا ہے، مگر یہ شہادت کا سفر تھا، یہ قربانی کا سفر تھا، یہ نبی پاک کے گویا حکم کو نبھانے کا اور فریضے کو ادا کرنے کا یہ سفر تھا۔ جبھی تو ہم جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھتے ہیں نا،
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر۔ تو اتنی عظیم قربانی ہے یہ، اور یہ ہمیں ریئلائز بھی کرنی ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں کرنا چاہتا ہوں، یہ نارملی بیانات میں ینگسٹر یا بڑی عمر کے لوگ آ رہے ہیں، مگر ہمارے بچے نہیں ہوتے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ اسلام کتنی قربانیوں سے اور کس قدر عظیم داستانیں ہیں، تاکہ وقت پڑے تو مال قربان کرنا، وقت دینا، اللہ کرے جب دین کے لیے ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کرنے سے بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی، تو یہ تربیت کیسے ہوگی؟ تو یہ بار بار جو بیانات ہوتے ہیں، بار بار جو ان موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارا تو یہ پورا کیلنڈر اگر غور کریں تو آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا سال کا، اور پہلا مہینہ محرم کا مہینہ، یہ دونوں مہینے کیا درس دے رہے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی ہے، اور یہ امام حسین کی قربانی ہے۔ اسلام پھیلا ہی قربانی سے ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور عظیم بات بتاؤں کہ ان دونوں واقعات میں ایک بڑی کمال کی مناسبت بھی ہے۔ ہوا یہ کہ امام عالی مقام جب کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں جب آپ گھوڑے پر بیٹھے تھے نا تو آپ کو ذرا تھوڑی دیر بعد اونگ آتی تھی۔ جب اونگ آتی تھی تو آپ بیدار ہوتے تھے، جب آنکھ کھلتی تھی تو آپ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، یعنی ہم اللہ پاک کے ہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ 2-3 بار ایسا ہوا تو جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے اور کہا بابا جان آپ تھوڑی دیر بعد یہ پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹا مجھے اونگ آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور کہہ رہا ہے لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، شہادت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی شہادت کا وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا بابا جان آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ امام حسین فرماتے ہم بالکل خدا کی قسم ہم حق کے راستے پر ہیں۔ تو حضرت علی اکبر فرماتے پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہم اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے راضی ہیں۔ ذرا اس باپ بیٹے کی گفتگو دیکھیے گا، کسی اور باپ بیٹے کی گفتگو یاد آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا اپنے بیٹے کو کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم تمہیں ذبح کرنا ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ یہ بابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کیجئے جو آپ نے کرنا ہے، آپ ہمیں صبر کرنے والا پائیں گے۔ صدیوں بعد اسی ابراہیم کی اولاد میں علیہ السلام ایک ایسا خاندان بھی ہے جو باپ بھی جا رہا ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، سفر بھی کربلا کا ہے، اور باپ کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یقیناً وہ عظیم قربانی ہے۔ ارے یہاں تو سارا خاندان قربان ہونے جا رہا ہے، باپ بھی قربان ہونے جا رہا ہے، بیٹے بھی قربان ہونے جا رہے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ کیا سنا تھا ہم نے قرآن میں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ انہیں معلوم تھا رب کی رضا شہادت میں ہے تو ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہاں ایک اور بات سوچنی ہے، شہادت کی طرف جا رہے ہیں اور امام علی مقام کی زبان پر الفاظ کیا جاری ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے کہ یہ جذبہ مل جائے کہ مشکل آئے تو شکوہ نہ ہو، زبان پر اس حال میں بھی رب کا شکر ہو۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، بڑی کمال کی بات ہے تھوڑی گہری بات، اگر آپ سمجھ جاؤ گے تو اس کا بڑا کمال کا لطف ہے۔ فرماتے ہیں عام لوگوں کا جہاں مقام صبر ہوتا ہے، اللہ والوں کا وہ مقام شکر ہوتا
ہے بڑی گہری بات. یعنی ہم عام لوگ جہاں تکلیف میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اول تو صبر بھی نہیں کرتے, لیکن صبر کر جائیں تو بڑی بات ہے. فرمایا جو عارفین ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, وہ اس مقام پر شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے, اور اس نے اسی لیے آزمایا ہے کہ ہم جب صبر کریں گے تو ہمیں بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا. تو وہ تکلیف کا بھی استقبال کرتے تھے, وہ پرابلم کو پر بھی گویا انجوائے کر رہے ہوتے تھے کہ چلو رب نے رحمت بھیجی تھی, ابھی رب نے ہی مشکل بھیجی ہے. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک بار آپ کی زوجہ کہیں جا رہی تھی, پیر پہ ٹھوکر لگی, ان کے پیر کا جو ناخن تھا نا وہ اکھڑ گیا. اب مجھے بتائیں پیر کا ناخن اکھڑ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے, چیخ نکل جائے. آپ مسکرانے لگی. کسی نے کہا آپ کو پیر کے ناخن سے تکلیف نہیں پہنچی؟ تو آپ فرماتی تکلیف تو پہنچی, مگر جو اس پہ مجھے بعد میں ثواب ملنا ہے نا, اس صبر کرنے پر مجھے وہ ثواب نظر آ رہا ہے, اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ سیکھیں ہم. دیکھیں کربلا کے واقعات صرف سننے کے لیے تو نہیں ہے نا, ہم ان کو سن کر سیکھیں کہ مشکلیں آئیں تو اس پر صبر کریں. اللہ نے اگر کوئی فیصلہ فرمایا ہے میرے اور آپ کے بارے میں تو اس فیصلے پر راضی ہوں, دعا کرنے کی اجازت ہے, مگر کمپلین نہ ہو, شکوہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, پتہ نہیں میری کیا غلطی ہو گئی, نہ جانے میرے گھر میں یہ مصیبت کیوں آ گئی. ارے اللہ کے بندوں, ہو سکتا ہے ہمارے گناہ معاف کروانے آئی ہو. اور جو لوگ صبر نہیں کرتے, اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اور صبر نہیں کرتے یا نعمت پر شکر نہیں کرتے, ذرا حدیث قدسی سنیے گا, یہ ہلا دینے والی حدیث ہے. حدیث قدسی سنیں. اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے, میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے, میری تقدیر پر راضی نہ ہو, اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے. اب بتائیے کیسا جھنجھوڑنے والا کلام ہے کہ بندہ اللہ پاک کی تقدیر پر, اس کے فیصلوں پر جو راضی نہیں رہتا, اسے گویا دھتکارا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ کہلانے کا ہی حقدار نہیں ہے, اصل میں بندہ ہی وہی ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے. آپ سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آقا فرماتے ہیں جو اللہ پاک کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا, اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. اب اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے تو اللہ رب ہے, جب رب مانا ہے, مالک مانا ہے, تو مالک کے فیصلے بھی تو مانو نا. اللہ کو مالک بھی ماننا ہے اور اس کے فیصلے بھی نہیں ماننے ہیں. اس نے اگر ہمارے لیے کوئی ڈیسیژن لیا ہے تو اس ڈیسیژن پر اعتراض ہے کیا؟ دیکھیں مجھے اور آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ میرا رب ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے. کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ پر اور آپ پر کوئی مہربان ذات ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ماں ہے, سب سے زیادہ پیار کون کرتی ہے؟ ماں. اس ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ وہ میرا رب ہے. بچپن سے لے کر آج تک جس نے پالا, جس نے ہمیں کھلایا پلایا, سانسیں دی, عزت دی, دولت دی, یہ کون ہے؟ یہ رب ہے جو اتنی محبت کرنے والا ہے. اگر اس نے کوئی مشکل بھیجی ہے, کبھی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گئی تھی؟ انجیکشن نہیں لگوایا تھا ماں نے؟ تکلیف ہوئی تھی نا, روئے تھے ہم بچپن میں جب انجیکشن لگا تھا. آپ بچے کو ویکسینیشن کے لیے لے جاتے ہیں نا, چھوٹے بچے کو, کتنا روتا ہے. آپ اس کو انجیکشن لگا کے تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں؟ آپ تو پیار کرتے ہیں اس سے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب پیار ہی یہی ہے, اگر اس کو انجیکشن نہیں لگائیں گے تو اس بچے پہ کوئی بیماری آ جائے گی. اس کو کوئی چوٹ لگ جائے تو ٹانکے لگواتے تھے نہیں لگواتے تھے؟ ہماری ماں والے سب لے جاتے تھے, حالانکہ دل میں وہ بھی رو رہے ہوتے تھے, مگر ہمیں وہ ٹانکے لگوائے انہوں نے. وائے کہ وہ ٹانکے لگوانا, وہ کٹ لگوانا, وہ انجیکشن لگانا, وہ دوائی پلانا, وہ کڑوی دوائی جو ہم نہیں پینا چاہتے تھے, زبردستی پلائی ہماری امی نے, ہمارے ابو نے. کیوں؟ کہ کڑوی دوائی ہے مگر اس کا رزلٹ اچھا ہے, اس میں صحت چھپی ہوئی ہے, اس میں راحت چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ارے ماں باپ کا انجیکشن لگوانا, ماں باپ کا ٹانکے لگوانا, ماں باپ کا جناب کڑوی دوائی پلانا سمجھ آتا ہے, تو اگر رب کی طرف سے تھوڑی آزمائش آئی ہے تو سمجھ جاؤ نا آگے اس کے پیچھے راحت چھپی ہے, اس کے پیچھے کامیابی چھپی ہے. آج اللہ نے بیماری بھیجی ہے, پیچھے گناہوں کا کفارہ چھپا ہے. آج کاروبار میں کوئی کمی بھیجی ہے, میں صبر کر جاؤں, کیا معلوم رب نے کیا عروج میرے لیے لکھا ہے. ارے رب بھی مانا اور اس کے فیصلے
फैसले भी ना माने तो फिर कैसा रब माना। तो आज ये हदीस याद रखिए जो अल्लाह ने फरमाया, दोबारा सुनिए कि मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस जो मेरी दी हुई मुसीबत पर सब्र ना करे, मेरी नेमतों का शुक्र अदा ना करे, मेरी तकदीर पर राजी ना हो, उसे चाहिए कि मेरे सिवा कोई और रब तलाश करे। किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, गर तू नाराज हो गया यार। काश ये बात समझ आ जाए। तो बहरहाल ये करबला का भी मैसेज है कि ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। कुरान पाक की इस आयत का जुज आज सुन भी लें और याद भी कर लें। अल्लाह कुरान में फरमाता रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी चीज है। जिंदगी का टारगेट एक होना चाहिए, अल्लाह राजी हो जाए। मैं जिंदगी ऐसी गुजारूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, सारी दुनिया राजी हो जाए, इसके चक्कर में रहते हैं और उसी चक्कर में अपने रब को ही नाराज कर देते हैं। हालांकि कुरान क्या कहता है, अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी चीज है। तो जिंदगी में अगर ये आपने फोकस कर लिया, दुनिया में भी खैर रहेगी और आखिरत में भी खैर रहेगी। बहरहाल ये दिन इन बुजुर्गों की बातें सुनने के हैं, अल्लाह वालों का जिक्र करने के हैं। आशूरे के दिन रोज़ा रखें। आशूरे का दिन वो है कि जिसमें नबी पाक ने ख़ुद भी रोज़ा रखा, रोज़ा रखने की तरगीब भी इरशाद फरमाई, और इसमें ये भी फरमाया कि या तो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लें या 10 मुहर्रम के साथ 11 मुहर्रम का रोज़ा रख लें। आशूरा के दिन हो सके तो मरीज़ों की इयादत करें, उस दिन जनाब खूब इबादत करें, नवाफिल पढ़ें। अल्लाह करीम हम सबको ये दिन, ये रातें खूब इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए और करबला वालों का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।